بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا. اقرا معہد الحافظات پشاور شارع ورثت. جماعت عالیہ دوم. مضمون مشکات المصابیح جلد اول. سبق نمبر 3. کتاب فضائل القرآن سے آج ہم پڑھیں گے. تو دیکھیے الفصل الاول. عن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم تم میں سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن جو خود قرآن سیکھے, جس نے خود قرآن سیکھا, وعلمہ اور پھر آگے اس کو سکھائے. کتاب فضائل القرآن. تو اب یہاں پر فضائل قرآن میں یہ مسئلہ ہے کہ تفاضل قرآن کا حکم کیا ہے. تفاضل قرآن یعنی فضیلت کے اعتبار سے پورا قرآن کریم برابر ہے یا بعض سے افضل ہے. تو اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. پہلا قول اس میں ابو الحسن اشعری اور ابن حبان رحمہ اللہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ بعض پر افضل نہیں بلکہ پورا قرآن افضلیت کے اعتبار سے ایک طرح ہے. جبکہ دوسرا قول اس میں جمہور علماء کا. جمہور علماء کے نزدیک قرآن کی بعض صورتیں اور آیتیں دوسری صورتوں یا آیتوں سے افضل ہیں. تو پہلے قول والوں کی دلیل وہ فرماتے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اگر بعض کو بعض سے افضل کہا جائے تو مفضول علیہ کا نقص لازم آئے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں محال ہے. جبکہ جمہور حضرات کی دلیل وہ فرماتے کہ کثیر روایات سے یہ ثابت ہے, جس طرح کی روایت میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور فاتحۃ الکتاب یہ قرآن کی افضل صورت ہے. اس طرح آیت الکرسی یہ قرآن کی سردار ہے. اس طرح سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ پڑھنا تہائی قرآن کے برابر ہے. تو اس طرح ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا بعض حصہ بعض پر فضیلت رکھتا ہے. تو پہلے قول والوں کی دلیل کا جواب یہ دے دے کہ صحیح اور صریح حدیث کے مقابلے میں قیاس سے استدلال کرنا صحیح نہیں, اور اس طرح کا قیاس کرنا بھی درست نہیں. جس طرح کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن میں موجود ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, کہ بعض کا بعض سے افضل ہونا, یعنی بعض انبیاء بعض سے افضل ہے. تو جب یہ بعض افضل ہے اور جن پر جو افضل یعنی جو زیادہ افضل ہے اور جو کم افضل ہے, تو کم افضل کا نقص لازم نہیں آتا, یعنی یہ نقص کی دلیل نہیں. تو اس طرح بعض جاہل لوگ یہ مسئلہ بھی زور و شور سے بیان کرتے کہ قرآن افضل ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اور وہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو فضیلت دیتے ہیں. تو یہ غلط ہے, کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. جب متکلم اللہ تعالیٰ ہر چیز سے افضل ہے تو اس کا کلام بھی ہر چیز سے افضل ہوگا. اور جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور مخلوق میں سب سے افضل اور اشرف ہے, اس لیے نبی علیہ السلام پر قرآن کی افضلیت ظاہر ہے. تو اس حدیث میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا. تو من تعلم القرآن یعنی تم میں سے افضل وہ شخص ہے, یعنی خیر کے اور بھی تو بہت سے کام ہیں لیکن ان میں سب سے بہتر قرآن کا سیکھنا یا سکھانا ہے. تو وہ اس کے سیکھنے میں حق ادا کرے. تو یہاں پر طالب قرآن اور طالب حدیث کے لیے ایک بہت ہی جامع بات کہی گئی ہے کہ قرآن سیکھنے کا حق سبق پڑھنے میں, سبق یاد کرنے میں, مطالعہ کرنے میں, حاضری کے دوام میں یعنی چھٹی نہ کرنا. اس طرح قرآن کے علم کے حصول کے لیے جن علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے ان کے حاصل کرنے میں بھی حق ادا کرے. وعلمہ اور آگے اس کو سکھائے, یعنی اس کے سکھانے میں حق ادا کرے. تو یہ شخص بہتر ہے, کیونکہ جس طرح قرآن اور اس کے علوم دنیا کی تمام کتابوں اور علوم سے افضل ہے اور اعلیٰ اور ارفع ہے, اس طرح قرآن علوم کو جاننے والا بھی دنیا کے افراد میں سب سے ممتاز اور کسی بھی علم کے جاننے والے سے اعلیٰ اور افضل ہے, کیونکہ اللہ کا کلام قرآن مجید تمام کلاموں سے بہتر ہے. تو اس طرح اس کلام کو سیکھنے اور سکھانے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد تمام لوگوں سے بہتر ہے. لیکن یہ بات اس وقت یہ فضیلت تب ملے گی جب کہ تعلیم اور تعلم قرآن میں اخلاص بھی ہوں, اخلاص نیت بھی ہو. اگر اخلاص نیت نہ ہو تو پھر اس کا سیکھنا سکھانا اس کے لیے وبال ہوگا, نہ کہ باعث ثواب. اگلی حدیث دیکھیں. وعن عقبۃ بن عامر, اور حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں
خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ونحن فی الصفہ اس حالت میں کہ ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے. فقال فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکم یحب ان یغدو تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے ان یغدو کل یوم کہ وہ ہر روز صبح کے وقت نکلے الی بطحان کی طرف او العتیق یا عقیق یا وادی عقیق کی طرف فیاتی بناقتین اور وہ لے اپنے ساتھ 2 اونٹنیاں قوماوینی کوہان والی فی غیر اثم بغیر کسی گناہ کے ولا قطع رحم اور نہ ہی بغیر کسی رشتہ داری کے توڑے ہوئے. فقلنا ہم نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول کلنا نحب ذالک ہم میں سے ہر ایک ہی یہی پسند کرتا ہے. قال تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد کیا تم میں سے کوئی ایک مسجد کی طرف نہیں جاتا فیعلم کہ اس میں سیکھے او یقرأ فیعلم اس میں سکھائے او یقرأ آیتین یا اس میں 2 آیتیں پڑھے من کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے خیر له من ناقتین تو اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے. وثلاث خیر له اور 3 آیات پڑھنا اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے. واربع اور 4 آیات پڑھنا خیر له بہتر ہے اس کے لیے من 4 اونٹنیوں سے. ومن اعدادهن من الابل اور آیتوں کی گنتی یہ من الابل اونٹنیوں سے یہ بہتر ہے. ونحن فی الصفہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہمارے پاس آئے اور ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ صفہ وہ چبوترا تھا جو مسجد نبوی کے سامنے بنا ہوا تھا. تو اس میں پھر جن مہاجرین صحابہ کرام کے نہ گھر تھے نہ بیوی بچے بلکہ وہ دین حاصل کرنے کے لیے دنیا کی ہر طرح کی آسائش کو چھوڑ کر اپنے وطن سے بے وطن ہوئے اور ضرورت کے سامان اور کپڑے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا جس وجہ سے وہ غربا کہلائے اور بہت زیادہ سفر کرنے کی وجہ سے سیاحین کہلائے اور کم کھانے کی وجہ سے وہ بھوک سے بے حال ہوئے اور ان کے پاس کچھ ملکیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ فقراء کہلائے اور اون کے کپڑے پہننے کی وجہ سے صوفیہ کہلائے. تو یہ حضرات عبادت اور اس طرح علم کے حصول میں انتہائی بلند مقام پر تھے اور اسی چبوترے میں رہا کرتے تھے. تو یہ اسلام کا سب سے پہلا ہی مدرسہ یا ہم درسگاہ کہہ سکتے ہیں اس کو اور بارگاہ نبوت سے علم کا فیض حاصل کرتے تھے. تو گویا اسلام کی سب سے پہلے یہ درسگاہ تھی جس کے استاد اول کون تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد کون تھے صحابہ کرام. وکل یوم الی بطحان تو یہ بطحان مدینہ کے قریب ایک وادی کا نام ہے اور عقیق یہ مدینہ کے قریب ہی تقریباً 3-4 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے. ان دونوں مقامات پر اونٹوں وغیرہ کا بازار لگا کرتے تھے. اونٹ جو کہ عرب میں بہترین مال سمجھا جاتا ہے اس لیے نبی صاحب نے فرمایا کہ 1 آیت 1 اونٹ سے بہتر ہے اور 2 آیت 2 اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی 1 اونٹ صدقہ کر کے 1 کا ثواب آیا 2 اونٹ یا 4 اونٹ یا 10 اونٹ کو صدقہ کر کے ثواب کمایا تو اس سے بہتر کیا ہے کہ وہ آیات پڑھ لیں. اگلی حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایحب احدکم کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے اذا رجع الی اہلہ کہ جب وہ اپنے گھر کی طرف لوٹے ای یجد فیہ اور وہ اس میں پائے 3 خلیفات 3 حاملہ اونٹنیاں عظام 3 خلیفات نظام 3 حاملہ اونٹنیاں سمان جو کہ موٹی تازی ہو فربا ہو. قلنا تو ہم نے کہا نعم جی ہاں کیوں نہیں. قال تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ف3 آیات بس 3 آیات کا پڑھنا یقرأ بہن ان کو پڑھنا یقرأ بہن احدکم کہ تم میں سے کوئی ایک ان کو پڑھتا ہے فی صلاتہ اپنی نماز میں خیر له تو اس کے لیے بہتر ہے من 3 خلیفات عظام سمان 3 موٹی تازہ حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے یعنی ان کے صدقہ کرنے سے بہتر ہے. تو جو شخص اپنی نماز میں قرآن کی 3 آیات پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے 3 حاملہ اور بڑی موٹی اونٹنیوں کے صدقہ کرنے سے بہتر ہے. اگلی حدیث وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماہر بالقرآن کہ قرآن کا ماہر لکھنے والے کس کے ساتھ ہوں گے مع السفرۃ نیک بزرگوں کے ساتھ ہوں گے
الکرام سفرت لکھنے والوں کے ساتھ، کرام بزرگ جو بزرگ ہیں، البررت اور جو کہ نیک ہیں. تو یہ قرآن کا ماہر لکھنے والے نیک بزرگ اور فرشتوں کے ساتھ ہوگا. والذی یقرأ القرآن اور وہ شخص جو کہ قرآن پڑھتا ہے، ویتتعتع فیہ اس حالت میں کہ وہ اس میں اٹکتا ہے، یعنی وہ اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے. وہو علیہ شاق اس حالت میں کہ وہ قرآن کا پڑھنا اس پر کافی دشوار ہوتا ہے. لہو اجران تو ایسے شخص کے لیے دگنا اجر ہے، 2 ثواب ہیں. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. الماہر تو علامہ طیبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ حافظ قرآن ہے جو بغیر مشقت کی قرآن پڑھے، تو اس کو ماہر قرآن کہا جاتا ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد ائمہ قرات مشہور ہیں اور قرآن کی یاد کرنے میں اور اس کے پڑھانے میں اور اسی طرح اس کے الفاظ پڑھانے میں اور اس کے الفاظ تجوید کے ساتھ ادا کرنے میں اور اس طرح تجوید کے تمام علوم اور اس کے تمام اصول و لغات، اس طرح وقف، ناسخ، منسوخ اور قرات کے تمام اصولوں کو اچھی طرح سے جاننے والے کو ماہر قرآن کہا جاتا ہے. مع السفرۃ الکرام البررہ تو السفرۃ اب اس کے معنی میں کئی اقوال ہے. تو پہلا قول تو یہ کہ بعض نے کہا السفرۃ سے مراد الکتابہ ہے، یعنی لکھنے والا. تو لکھنے والا اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جو کچھ لکھتا ہے، اور اس کتاب کو اٹھانے والا اس کے حقائق کو واضح کرتا ہے. دوسرا قول اس میں یہ کہ مراد سے وہ فرشتے جو لوح محفوظ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح کہ قرآن میں ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. تیسرا قول اس میں یہ کہ بعض نے کہا اس سے مراد نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام ہے. چوتھا قول اس میں یہ کہ مراد اس سے وہ فرشتے ہیں جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں. پانچواں قول اس سے یہ کہ مراد وہ لوگ جو قیامت کے دن جنت کی منزلوں پر فرشتوں کے ساتھ قرآن کے حاملین ہونے کی وجہ سے چڑھتے ہوں گے. اور چھٹا قول اس سے مراد وہ لوگ انہوں نے قرآن کے مطابق عمل کیا اور اسی راستے پر چلے اور اس کی حفاظت کی، پھر اس کو آگے مومنین تک پہنچایا اور اس کے مشکل مقامات کو ان کے لیے آسان کر دیا، اسی وجہ سے یہ ماہر کہلائے. البررہ تو البررہ کا مطلب کیا ہے؟ المطیعون من البر کہ وہ نیکیوں میں اطاعت کرنے والے. ویتتعتع فیہ یعنی التردد فی الکلام کلام کو اچھی طرح ادا نہ کر سکا، اٹک اٹک کر پڑھنے والا، تو اس کے لیے دگنا اجر ہے. ایک اجر تو اس کے پڑھنے کا اور دوسرا اس کی مشقت برداشت کرنے کا اجر. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماہر کا اجر تو زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تو پھر ماہر سے غیر ماہر کا اجر بڑھ گیا کہ جو قرآن کا ماہر نہ ہو، اٹک اٹک کر پڑھتا ہو تو اس کو دگنا اجر ملے گا. تو یہ ماہر سے اس کا ثواب کیا ہوا؟ زیادہ ہو گیا. تو اس کا جواب یہ دیتے کہ اس سے ماہر کا ثواب بھی بڑھے گا، غیر ماہر کو اس کو یعنی غیر ماہر کو اپنے اعتبار سے 2 ثواب مل گئے. اس کے دونوں ثواب ملا کر ماہر کے 1 ثواب تک نہیں پہنچ سکتے. اگلی حدیث دیکھیں وعن ابن عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حسد الا علی اثنتین کہ حسد جائز نہیں مگر 2 طرح کے آدمیوں پر. رجل ایک وہ آتاہ اللہ القرآن کہ اللہ نے اس کو قرآن عطا کیا، فہو یقوم بہ آناء اللیل اور وہ اس کے ساتھ قیام کرتا ہو آناء اللیل رات کے وقت، رات کی کچھ گھڑیوں میں، وآناء النہار اور دن کی گھڑیوں میں. ورجل اور دوسرا وہ آدمی آتاہ اللہ مالا کہ اللہ نے اس کو مال دیا، فہو ینفق منہ اور وہ اس مال میں سے خرچ کرتا ہو آناء اللیل دن میں بھی اور رات میں بھی. لا حسد حسد اس کی تشریح پہلے بھی گزر چکی ہے، تو تھوڑی سی تشریح دوبارہ سے یہ سن لیں کہ حسد کہتے ہیں کہ دوسرے کے لیے نعمت کی زوال، کہ دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھ لے تو اس سے زوال کی تمنا کرنا اور اپنے لیے اس نعمت کے حصول کی تمنا کرنا، تو اس کو حسد کہا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا ہے غبطہ. تو غبطہ کہتے ہیں دوسرے شخص کے پاس سے نعمت کی زوال کی تمنا کیے بغیر اپنے لیے اسی کی طرح کی اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ اس دوسرے کے پاس جو ہے تو اس کے پاس وہ اپنی چیز رہے لیکن مجھے بھی اس طرح کی چیز مل جائے. تو گویا حسد کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم تو حقیقی ہے جو کہ بالاتفاق حرام ہے، اور دوسری قسم مجازی جو کہ غبطہ کے معنی میں ہے. تو اگر یہ قسم دنیا کی اشیاء سے متعلق ہو تو پھر مباح ہے، اور اگر یہ نیکیوں کے متعلق ہو تو پھر یہ مستحب ہے. اگلی حدیث وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال
اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل المؤمن کہ مثال اس مومن کی الذی یقرأ القرآن کہ جو قرآن پڑھتا ہو، یعنی قرآن پڑھنے والے مسلمان کی مثال مثل الاترجۃ اس ترنج کی طرح ہے، ریحھا طیب ترنج یہ ایک قسم کا بڑا لیمو ہے، ریحھا طیب جس کی خوشبو اچھی ہے، وطعمھا طیب اور اس کا کھانا بھی اچھا ہے، ومثل المؤمن الذی اور اس مومن کی مثال لا یقرأ القرآن کہ جو قرآن نہیں پڑھتا، مثل التمرۃ کھجور کی طرح ہے، لا ریح لہا جس کی خوشبو نہیں، وطعمھا حلو اور اس کا مزہ کیا ہے، میٹھا ہے، ومثل المنافق اور اس منافق کی مثال الذی وہ لا یقرأ القرآن جو کہ قرآن نہیں پڑھتا، کمثل الحنظلۃ اس حنظلہ کی طرح ہے، حنظلہ مراد سے اندرائن اس اندرائن کی طرح ہے، اور اندرائن یہ خربوزے کی شکل کا ایک پھل ہے جو کہ دیکھنے میں تو خوبصورت معلوم ہوتا ہے لیکن مزے میں یہ بہت تلخ ہوتا ہے، تو اس کی مثال حنظلہ کی طرح ہے، اندرائن کی طرح، لیس لہا ریح کہ جس کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی، وطعمھا مر اور اس کا ذائقہ کافی کڑوا ہوتا ہے، ومثل المنافق الذی اور اس منافق کی مثال یقرأ القرآن جو کہ قرآن پڑھتا ہے، مثل الریحانہ اس کی مثال ریحانہ کی طرح ہے، ریحھا طیب جس کی خوشبو اچھی ہے، وطعمھا مر اور اس کا ذائقہ کیا ہے، کڑوا ہے، متفق علیہ، وفی روایت اور ایک روایت میں ہے المؤمن الذی کہ وہ مسلمان یقرأ القرآن جو کہ قرآن پڑھتا ہو، ویعمل بہ اور اس پر عمل بھی کرتا ہو، کالاترجۃ ترنج کی طرح ہے، والمؤمن الذی اور وہ مومن لا یقرأ القرآن جو کہ قرآن نہیں پڑھتا، ویعمل بہ اور اس پر عمل کرتا ہو، تو وہ کس کی طرح ہے، کالتمرۃ کھجور کی طرح ہے۔ تو دیکھیے مثل الاترجۃ مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن کہ وہ مسلمان جو کہ قرآن پڑھتا ہو، مثل الاترجۃ وہ ترنج کی طرح ہے، تو اس کا ترجمہ سنگترا سے کیا جاتا ہے اور بعض اس کو لیمو سے تعبیر کرتے ہیں، تو امام طبری نے فرمایا ہے کہ اس پھل سے تمام قوت کو لذت حاصل ہوتی ہے، اس طرح سونگھنے اور چکھنے سے قوت شامہ اور ذائقہ میں بھی یہ لطف اندوز ہوتا ہے، اس طرح قرآن پڑھانے والے بھی اس سے لطف اٹھاتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں چند تشبیہات موجود ہیں۔ پہلی تشبیہ تو یہ کہ مثل المؤمن وہ مومن جو کہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو ایسے مومن کو اترنج کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح اترنج یعنی سنگترا تمام پھلوں میں اچھا اور اس طرح اہل عرب کے نزدیک پسندیدہ ہے اور اس طرح معدے کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور اس طرح ہاضمے کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور بھی کئی فوائد ہیں اس میں، تو اس طرح مومن قرآن کی تلاوت کرنے والے کے بہت سارے فائدے ہیں کیونکہ اس کے دل میں ایمان ثابت ہے، لوگ اس سے خوشبو حاصل کرتے ہیں کہ اس کی قرأت سن کر وہ راحت محسوس کرتے ہیں اور ثواب حاصل کرتے ہیں اور اس طرح قرآن کی تعلیم سیکھتے ہیں۔ پھر ہے اگلی مثال ومثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن اور اس مسلمان کی مثال جو کہ قرآن نہیں پڑھتا، مثل تمرۃ اس کی مثال کس کی طرح ہے، کھجور کی طرح، تو وہ مومن جو کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ کھجور کھانے سے مٹھاس تو معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہوتی، اسی طرح اس مومن کے دل میں مٹھاس قرآن کی مٹھاس تو ہے اور اس کی مٹھاس محسوس کرتا ہے لیکن اس کا اثر دوسروں کو نہیں پہنچتا۔ پھر ہے آگے ومثل المنافق الذی اور اس منافق کی مثال لا یقرأ القرآن جو کہ قرآن نہیں پڑھتا، کمثل الحنظلہ تو اس کی مثال اندرائن کی طرح ہے، تو یہاں پہ دیکھیں تیسری تشبیہ ہے یہ کہ وہ منافق جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال حنظلہ یعنی اندرائن پھل کی طرح ہے کہ نہ تو کوئی اس کو کھا سکتا ہے نہ اس کی خوشبو سے کسی کو فائدہ ملتا ہے، اس طرح منافق کی مثال ہے کہ نہ قرآن سے خود فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو حنظلہ یہ نہایت کڑوا درخت ہے کہ اس کی بدبو بھی بہت سخت ہوتی ہے، تو منافق کی مثال اس کڑوے درخت کی طرح ہوتی ہے۔ ومثل المنافق الذی یقرأ القرآن اور پھر آگے چوتھی تشبیہ وہ منافق جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کی مثال ریحانہ یعنی خوشبودار پھل کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہے، اس طرح منافق کا قرآن پڑھنا تو خوشبو ہے لیکن اس کے سینے میں نفاق کی وجہ سے کڑواہٹ موجود ہے جس سے وہ نورانیت حاصل نہیں کرتا۔
وفی روایت، اور بعض رات نے کہا کہ جس گھر میں یہ جو پہلا پل گزر چکا اترجا، یہ جس گھر میں ہو تو اس گھر میں جن داخل نہیں ہوتا. تو اس سے پھر قاری القرآن کے ساتھ مشابہت زیادہ ہوگی کہ قاری جب قرآن پڑھے گا تو اس گھر میں جنات و شیاطین داخل نہیں ہو سکیں گے. اگلی حدیث دیکھیں، وعن عمر بن الخطاب، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ بلند مقام عطا فرماتا ہے اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے، اقواماً کئی لوگوں کو، ویضع اور پست کر دیتا ہے بھی اس قرآن کے ذریعے آخرینہ بہت سے لوگوں کو. مطلب یہ کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو عرفہ اور بلند کرتا ہے، اور کئی لوگ ایسے کہ اسی کی وجہ سے ان کو پست کرتا ہے، یعنی جو قرآن پڑھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں تو ان کے درجات کو دنیا اور آخرت میں بلند کر دیا جاتا ہے، اس طور پر کہ ان کو دنیا میں حیات طیبہ عطا کرتا ہے اور اس طرح آخرت میں ان کو انعام یافتہ لوگوں میں داخل کر دیا جائے گا. البتہ وہ لوگ جو قرآن نہ پڑھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات پست کر دیتا ہے اور ان کو اسفل السافلین میں داخل کر دیتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد بھی یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. علامہ قیبی رحمہ اللہ فرماتے کہ جو قرآن کو اخلاص کے ساتھ پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ عطا کر دیتا ہے، اور جو ایسا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی وجہ سے ذلیل کر دیتا ہے. اگلی حدیث دیکھیں، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، اور ابو سعید خدری سے روایت ہے، ان اسید بن حضیر، کہ اسید ابن حضیر، قال وہ فرماتے ہیں، بینما هو یقرأ من اللیل سورۃ البقرہ، کہ وہ ایک رات سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، وفرسہ مربوطۃ عندہ، اور ان کے پاس ان کا گھوڑا مربوطۃ بندھا ہوا تھا، اذ جالت الفرس، کہ اچانک یہ گھوڑا بدکنے لگا، کودنے لگا، فسکتا، جب وہ خاموش ہوئے، فسکنت، تو گھوڑا بھی کودنا اس نے چپ کرنے وہ رک گیا، فقرا، جب وہ پڑھنے لگا، فجالت، تو دوبارہ سے وہ کودنا اس نے شروع کر دیا، فسکتا، پھر جب اس سے چپ ہوتے، فسکنت، تو وہ بھی آرام سے کھڑا ہوتا، ثم قرا، پھر جب وہ پڑھنے لگتے، فجالت الفرس، تو گھوڑا پھر سے کودنا شروع کر دیتا، فانصرفا، تو اسید نے وہ پڑھنا چھوڑ دیا اور وہ واپس آ گئے، وکان ابنہ یحییٰ قریبا منہا، اور وہ ان کا یعنی اسید کا بیٹا یحییٰ وہ اس گھوڑے کے قریب تھا، فاشفق ان تصیبہ، تو اسید ڈر گئے ان تصیبہ کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچا دیں، ولما خرہ، جب وہ انہوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، پیچھے آ گئے، رفع رأسہ الی السماء، اور اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا، فاذا مثل الظلۃ، تو اچانک وہاں پر آسمان میں ایک بادل کی طرح کوئی چیز تھی، فیہا امثال المصابیح، جس میں چراغوں کی طرح چیزیں تھیں، فلما اصبح، جب انہوں نے صبح کی، حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ سارا واقعہ سنایا، فقال، انہوں نے فرمایا، اقرأ یا ابن حذیر، کہ اے بیٹے یعنی حذیر کے بیٹے تم پڑھو، تو اقرأ یعنی اقرأ یا ابن حذیر، کہ اے ابن حذیر تم پڑھتے رہتے، اقرأ یا ابن حذیر، قالت، وہ فرمایا انہوں نے، فاشفقت یا رسول اللہ، کہ مجھے ڈر محسوس ہوا اللہ کے رسول، ان تطع یحییٰ، کہ وہ کہیں